جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے تعریف کرتے تھے نا تو صحابی کا دل بہت واہ واہ ہوتا تھا. خوب سمجھ لیں, اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ نیچر ہے انسان کی. اترانا یہ بری چیز ہے, اپنی تعریف سن کے چوڑے میں آ جانا کیا ہے. ابے بھائی, آپ جب آج کل کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو نا, کہہ رہے میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کوئی میری تعریف کرے میری برائی کرے, اس کا مطلب تو گدھا ہے, تو انسان نہیں ہے. انسان پہ اثر پڑتا ہے, اس کی برائی کرو تو غصہ آئے گا, مطلب برا لگے گا اس کو, تعریف کرو تو اس کو خوشی. تو خوشی ہونا یہ نیچر ہے. ہاں بات یہ ہے کہ آپ اترانا نہ شروع کر دیں اور اپنی اوقات نہ بھول جائیں. بعض دفعہ آپ کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی, آپ میں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے, اگر آپ میں واقعی ہے تو آپ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے, اللہ کی دین ہے. اپنی اس نسبت کس کی طرف کر لو, اللہ کی طرف. اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی برائیوں سے نظر نہ ہٹاؤ. آدمی اپنی تعریفیں سن کے اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے, یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو ایسے لوگ اپنے سامنے رکھا کرو جو آپ کی برائیاں بھی کرتے رہیں, تاکہ بیلنس رہے. بیلنس تو بہت ضروری ہے نا, بیلنس ہی ختم ہو گیا کال کرنے کے قابل رہتے ہو آپ, یہ وہ والا بیلنس نہیں ہے, یہ دوسرا بیلنس. تو ایسے لوگ بھی رکھو, اگر کوئی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کی برائی بھی کر سکے. اب اس میں انسان کو اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر کے سن لے, یہ سوچ لے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ, اور آپ دیکھو کہ غور کرو گے تو لگے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے نا گھروں میں, یہ ہائپر ہونا, ہاں ہو ایک دم غصے میں پاگلوں کی طرح, تو یہ آدمی گھر بسانے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے مرد کو ڈیورس کا حق بھی دیا, الفاظ بھی اس کو دے دیے زبان میں, اور اب کہہ دیا کہ یہ چلانا ہے, برداشت کرنا ہے. یہ طلاق کے الفاظ جذبات میں نکالنا خود اس کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے, یہ پاگل ہے.